اے دعوت اسلامی تیری نور مچی ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنیے. ابتداءً دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کا خلاصہ. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں صحافی اجتماع کا سلسلہ. فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد میں رکن شورا نگراں پاکستان انتظامی کابینہ حاجی محمد شاہد اختاری صلی اللہ علیہ باری کا پاکستان فتح کی مجلس مووی اور ریلے کے ذمہ داران کا مدنی مشورہ. رکن شورا کا باب الاسلام سنگھ کے شہر حیدرآباد میں تعویذات اور تابعیت کے بستے کا دورہ. رکن شورا کا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہونے والے تربیتی کورس میں سنت بھرا بیان. مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے اسلام آباد کے فیضان مدینہ کا دورہ فرمایا اور تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا. رکن شورا کی ایک ذمہ دار اسلامی بھائی کی عیادت. ذمہ داران کی عالم دین سے ملاقات اور مجلس جامعۃ المدینہ کے زیر اہتمام ملک بھر کی جامعات میں 9 ماہ مکمل ہونے پر امتحانات کا سلسلہ. آئیے اب دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی تفصیل سنتے ہیں. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں صحافی اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا سے تعلق رکھنے والے صحافی اور دیگر اسلامی بھائیوں نے شرکت کی. اس اجتماع میں مبلغ دعوت اسلامی اور نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اختاری صلی اللہ علیہ باری نے سنت بھرا بیان فرمایا، جس میں نگران شورا نے ارشاد فرمایا: میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، آپ سے جو کمال درجے کی وابستگی جو آپ کی امتی کو ہونی چاہیے، اس کا تقاضا ہے کہ وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اداؤں کو بھی ادا کرے، ارشادات پر بھی عمل کرے، احکامات پر بھی عمل کرے، اداؤں کو بھی ادا کرے اور ٹوٹ کر محبت کرے، ٹوٹ کر محبت کرے، ٹوٹ کر محبت کرے کہ جو آقا نے فرمایا بس وہ لبیک، جو قرآن میں آیا لبیک. ایسا ایمان کامل ہونا چاہیے، ایسا اعتقاد کامل ہونا چاہیے. ہم مسلمان ہیں، مسلمان اپنے رب کی بات مانتا ہے، مسلمان اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات مانتا ہے. ہمیں شیطان کے نقشے قدم پر نہیں چلیں گے. شیطان کے خلاف جنگ کرنے میں اپنے قدموں کو جما دو، کہیں یہ تمہاری قلموں کو لغزش نہ دے دے. قرآن اس کے چیلنج کو بیان کر رہا ہے. اے مسلمان، شیطان کا چیلنج یاد رکھ، تو اس سے غافل ہے مگر شیطان تجھ سے غافل نہیں ہے. 50 سال 60 سال کی ہو گئی، 70 سال کی میری عمر ہو گئی، کیوں نہ غور کروں کہ میں مروں گا، قبر میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، اس کے بارے میں کون غور کرے. ہمیں اس وقت کی تیاری کرنی، اور اس وقت کی تیاری کرنے کے لیے یعنی قبر کا طویل سفر طے کرنے کے لیے یا جو بو گے وہاں کٹو گے. کیا بو رہے؟ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں یہی نہ سمجھ پڑے کہ میں کیا بو رہا ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے یہی سمجھنا پڑے؟ ایک ہاتھ میں پھول اور ایک ہاتھ میں انگارہ لے کر میں کہوں کہ بھائی جو چیز تمہیں نقصان دے اس کو مت اٹھانا، جو چیز تمہیں فائدہ دے اس کو اٹھانا. تو اب انگارے کو تھوڑی ہاتھ لگاؤ گا تو پھول کو ہی اٹھاؤ گے نا. یا پھر یہ کہوں کہ سمجھ تو آتی ہے، جان کر بھی انجانے بنے ہوئے. اللہ دیکھ رہا ہے، تمہیں رب کے دیکھنے کو یاد نہیں، تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. تم کیا چیز دیکھ رہے ہو، تم کیا چیز لکھ رہے ہو، تمہاری نیتیں کیا ہیں، تمہارے ارادے کیا ہیں، تمہارا رب سب جانتا. کیا رشوت دو گے اس کو، کیا سوچ لگاؤ گے اس کو، کیسے خریدو گے زمین کی گواہی کو جو قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے گی. سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں ہے کہ جس نے یہ گواہوں کا نظام بنایا ہے ہم اسی کی بارگاہ میں اقوال جرم کر لیں. کوئی راستہ نہیں. وہ ایک قادر مطلق ہے جو زمین کو بھلا دے کہ اس نے تجھ پر کیا کیا. بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان، آخر موت ہے. اے میرے صحافی، آخر موت ہے. کہاں وہ ساتھی جو لوگوں کی خبریں نکال نکال کے لایا کرتے تھے، کہاں ہے وہ؟ آپ کہو گے ہم ہی نے ان کو اپنے کاندھوں پہ لاد کر قبر میں رکھ کر آ گئے.
آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے. جب تک میری سوچ کے اندر اسلام کی وہ روح، اسلام کی وہ محبت نہ سما جائے جس کا تقاضا مجھ سے اسلام کرتا ہے، میں کیا کروں؟ مجھے اپنے بارے میں غور کرنے کی لگتا ہے فرصت نہیں. میں اس قدر لوگوں کے معاملات میں مبتلا ہو چکا ہوں کہ میرا کیا بنے گا میں یہ سوچنا شاید بھول گئی، یا شاید یہ سوچنے کی مجھے فرصت نہیں مل رہی کہ میرے بارے میں بنے گا کیا. حالانکہ ایک سے ایک مناظر دیکھتے ہیں، ایک سے ایک عبرت کی باتیں دیکھتے ہیں. اتنی باتیں ہمارے آن ریکارڈ میں ہوتی ہیں اور اس کو آف دی ریکارڈ کر دیا جاتا ہے. اتنی باتیں جانتے ہیں لیکن لگتا ہے کہ اپنے بارے میں سوچنا بھول گئے. دوران بیان رقت انگیز مناظر بھی دیکھنے میں آئے. حشر میں مجھ سے کرنا پرسش، بے سبب خدا کرنے بخشش، حشر میں مجھ سے کرنا تیرا ہے نام غفار، مولا تیرا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. اس کے علاوہ اس اجتماع کو ملک اور بیرون ملک کئی مقامات پر صحافی اور دیگر اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ذریعے دیکھنے کی سعادت حاصل کی اور نگران شورا کا سنت بھرا بیان سننے کی بھی سعادت حاصل کی. آئیے اس کے بھی کچھ مناظر دیکھتے ہیں. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ. نیز صحافیوں اور میڈیا سے وابستہ دیگر اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں. تو مجھے بہت خوشی ہے کہ اس وقت جو ہمارے معاشرے کی اندر جو برائیاں پھیل رہی ہیں جس کو روکنے کے لیے میڈیا بہت ہی اہم کردار ادا کر سکتا ہے. تو حاجی عمران اختاری اسلامی باری نے بالکل صحیح پوائنٹ پہ جو ہے نشاندہی کی ہے اور مجھے پوری توقع ہے کہ انشاءاللہ ان کی باتوں کا ہمارے ساتھی برادری اور ہمارے میڈیا سے متعلقہ لوگ ہیں وہ اس کا تعاون کریں گے، اس کا بالکل ساتھ دیں گے اور ان سے جو بھی بن سکا انشاءاللہ معاشرے کے اندر برائیوں کے سیلاب کو روکنے کے لیے وہ اپنا بھرپور کردار انشاءاللہ العزیز ادا کریں گے. دعوت اسلامی کے جو نگران شورا جناب محمد عمران اطاری صاحب نے ایمان فروز خطاب فرمایا. میں سمجھتا ہوں کہ اسپیسیفک جو جرنلسٹ کی لائف پہ، جرنلسٹ کی زندگی پہ جو بیان کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف ایک بہت ہی خوبصورت بیان تھا اور سب سے زیادہ جب انہوں نے دعا کرائی ہے تو یقین جانے کہ میری اپنی بھی آنکھوں سے آنسو نکل گئے ہیں. میں بطور جرنلسٹ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے لکھنے میں، اپنے پریکٹیکل لائف میں ان تمام چیزوں کو فالو کرنا چاہیے اور میں شکر گزار ہوں دعوت اسلامی کا مدنی چینل کا کہ جنہوں نے ہمارے جرنلسٹوں کے لیے اسپیشل یہ پروگرام کیا اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا اثرات جو ہے وہ ہماری زندگی پہ ہوں گے. دعوت اسلامی کی جانب سے صحافت کے حوالے سے جو اجتماع منعقد کیا گیا ہے یہ بہت خوش آئندہ اقدام ہے اور اس سے ہمیں بہت سی معلومات ملی ہیں کہ ایک صحافی کو جو ہے مطلب کس طرح سے اپنے پیشہ ورانہ فرائض سر انجام دینے چاہیے اور کس طریقے سے اس کو اپنی خبروں میں مطلب لوگوں کے مسائل کو اجاگر کرنا چاہیے.
اس سے ہمیں مطلب یہ بھی سیکھنے کو ملا ہے کہ مطلب ایک صحافی جو ہے اپنی خبر جب بناتا ہے تو اس میں جو ہے کسی کی وہ خبر جو ہے کسی کی دل آزاری کا سبب نہیں بننی چاہیے. مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں بہت مشکور ہوں دعوت اسلامی کا، اور جو انہوں نے آج اجتماع منعقد کر کے ہمیں بہت ساری معلومات فراہم کی. دعوت اسلامی مرکزی مجلس شورا کے نگران جناب الحاج محمد عمران اطاری صاحب نے جس خوبصورت انداز میں صحافیوں کے درمیان سنت و برا بیان کیا ہے، ان سے ہمیں بہت ساری چیزیں اور سنتوں کے بارے میں اور شریعت کے بارے میں سمجھنے کا موقع ملا. آج جو صاحب برادری میں جب بلا کر انہوں نے بیان فرمایا، اس سے صاحب برادری کے اندر بہت بڑی خوشی کی لہر جڑ گئی. اس پیغام سے لوگوں کو دین سے آگاہ نہیں ہوئے، اور جو لاپرواہی اور کوتاہی کا شکار تھے، میں چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں جو اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کرے. اس بیان سے الحاج عمران اطاری صاحب نے تمام جو باتیں بتائیں، قرآن شریف کی روشنی بتائیں، اور امیر دعوت اسلامی کی درس و تدریس کے بارے میں بتایا انہوں نے. ہمیں لٹریچر کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، یہی ہماری اصلاح کا ذریعہ بنے گا. اجتماع کے اختتام پر نگران شورا نے صحافی اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی اور انہیں اپنے مدنی پھولوں سے بھی نوازا. اصل یہ ہے کہ اگر میں جو سرچ کی نا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اگر اس سمت ہماری توجہ چلی جائے اور بینگا مسلم میری وہ رسپانسبلٹیز جو قرآن و حدیث نے جس کو نبھانے اور اس کو کرنے کا جو طریقہ بیان کیا اس پر ہو، تو میں اللہ نے چاہا تو ایک ایسی تبدیلی آئے گی جس کی تبدیلی کے کئی درد مند خواہش رکھتے ہیں، لیکن اصل تبدیلی ہمارے اندر سے آئے گی. اور آپ کے ہاتھ میں قلم بھی ہے جو لوگ پڑھتے ہیں، آپ کے منہ میں زبان بھی ہے جسے لوگ سنتے ہیں. تو یہ قلم ہمارے لیے آخرت کے ثواب کا ذریعہ بنے، زبان ہمارے آخرت کے ثواب کا ذریعہ بنے. مقبول جگہ بھر میں دعوت صدقہ تجھے کا. مقبول جگہ بھر میں دعوت صدقہ تجھے کا. مقبول جگہ بھر میں دعوت. صحافی اجتماع کی مزید جھلکیاں مدنی خبروں کے بعد ملاحظہ فرمائیے. الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد میں رکن شورا نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی محمد شاہد اطاری صلی اللہ علیہ نے پاکستان فتح کی مجلس مووی اور ریلے کے ذمہ داران کا مدنی مشورہ فرمایا. اس مدنی مشورے میں رکن شورا نگران مجلس نے بھی شرکت کی سعادت حاصل کی. رکن شورا نے کیبل آپریٹرز پر انفرادی کوشش کر کے مدنی چینل کو گھر گھر چلانے کی ترغیب دلائی. مقبول جگہ بھر میں دعوت صدقہ تجھے کا. مقبول جگہ بھر میں دعوت صدقہ تجھے کا. مقبول جگہ بھر میں دعوت صدقہ تجھے کا. مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے باب الاسلام سندھ کے شہر حیدرآباد میں تعویذات اطاریہ کے مسئلے کا دورہ فرمایا. اس موقع پر رکن شورا نے تعویذات حاصل کرنے کے لیے آنے والے اسلامی بھائیوں سے بھی ملاقات فرمائی. اس دوران رکن شورا نے انہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور ہفتہ وار سنت برے اجتماع میں شرکت کرنے کی بھی ترغیب دلائی. مقبول جگہ بھر میں دعوت صدقہ تجھے کا. مقبول
مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہونے والے تربیتی کورس کے اسلامی بھائیوں نے سنت بھرا بیان فرمایا، جس میں انہوں نے اسلامی بھائیوں کو انفرادی عبادت کرنے کا ذہن دیا اور وقت کی قدر کرتے ہوئے اپنے اوقات کو تعلیمی حلقوں میں پابندی کے ساتھ شرکت کرنے کا بھی ذہن دیا۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے فیضان مدینہ دعوت اسلام سندھ حیدرآباد میں مقامی اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی اور ان میں نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے انہیں مدنی قافلے میں سفر کرنے نیز ہفتہ وار سنت بڑے اجتماع میں بھی شرکت کرنے کا ذہن دیا۔ مقبول جگہ بھر میں دعوت اسلامی، صدقہ تجھے بے کا، مقبول جگہ بھر میں دعوت اسلامی، صدقہ تجھے مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے شور کوٹ میں ایک مقامی اسپتال میں جا کر ایک ذمہ دار اسلامی بھائی کی عیادت فرمائی۔ سارے زمانے سے اس کے علاوہ اسپتال میں دیگر مریضوں کی تیمارداروں سے بھی ملاقات فرماتے ہوئے دیگر مریضوں کے لیے دعائیں صحت فرمائی اور انہیں تعویذات عطاریہ حاصل کرنے کا ذہن دیا، نیز انہیں تحائف بھی پیش کیے۔ اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے اسلام آباد کے فیضان مدینہ کا دورہ فرمایا اور تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا اور اس دوران انہوں نے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے بھی نوازا۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ مقبول جگہ بھر میں دعوت اسلامی، صدقہ تجھے بے کا۔ سب کو باپا ہمیں بس قبول فرمانے باپا، ایسے ہو جائیں بس آپ کے جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے بن جائیں باپا۔ باپا کی نیت، باپا کا فرمان ہے کہ 12 ماگرے نیت کر لیں، مزید اسلامی ہمت کریں۔ اس وقت ٹوٹل مسجدیں 600 کے قریب بنی ہوئی ہیں، جو بنی ہوئی مسجد 600 ہے، مسجد 644 مسجدیں جو بنی ہوئی ہیں، سو ٹوٹل مسجدیں، اور مزید جو سیکٹر بن رہے ہیں ان میں انشاءاللہ نیت کی ہم نے کہ مل کر سارے نے انشاءاللہ 100 مسجدیں اور بنائیں گے اللہ کی رحمت سے۔ الحمدللہ عز و جل۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے ماریشس میں حضرت مولانا بشیر دامت برکاتہ العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی۔ انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے اپنے مدنی تاثرات میں فرمایا۔ الحمدللہ، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم دعوت اسلامی ترقی کر رہی ہے الحمدللہ۔ ابھی انشاءاللہ مرکز بنے گا، ہونا چاہیے، کئی مساجد بھی بنائیں گے انشاءاللہ۔ ہم شروع سے دعوت اسلامی کے ساتھ ہیں، ہمیشہ ہم مسائل پوچھتے رہتے ہیں جو ہماری معلومات میں سے ہم بتاتے ہیں،
اور ہمیشہ الحمدللہ ہم چاہتے ہیں دعوت اسلامی یہاں ترقی کرے اور سنیت کو قائم رکھے اور پھیلائے. دعوت اسلامی بہت اچھا کام کر رہی ہے الحمدللہ، یہ ہمیشہ ہوتی رہے گی. اب دیکھیں گے، اب یہ ماڈرن زمانہ ہے، آپ جانتے ہیں، تو ہونا چاہیے بھی. یہ چینل بہت ضروری ہے، یہ بہت اچھا کام ہوگا انشاءاللہ. بہت سے لوگ تو آتے نہیں آ سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس میں. اب جاتے ہیں یہ ماڈرن قسم کے، اب ہونا چاہیے، یہ بھی ایک طریقہ ہونا چاہیے اسلام پھیلانے کے لیے. یہ نیا طریقہ ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے اس دور میں. الحمدللہ عز و جل مجلس جامعۃ المدینہ کے تحت دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سمیت ملک بھر کی جامعات میں 9 ماہ مکمل ہونے پر امتحانات کا سلسلہ ہوا. آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھتے ہیں. مقبول جگہ بھر میں دعوت اسلامی صدقہ تجھے مقبول جگہ بھر میں دعوت اسلامی صدقہ تجھے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی خبریں ملاحظہ فرمائی. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی تیری نور مسیح ہو.